السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع نظیف کار میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 108 اور 109 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ ابو عامر نامی جو راہب تھا، یعنی مدینہ آپ کی آمد سے پہلے لوگ کافی اس کی عزت کرتے تھے، وہ کافی عزت تکریم پا چکا تھا چونکہ ایک راہب تھا عیسائیت میں۔ تو آپ کے مدینہ تشریف لانے پر اس کی دکانداری ختم ہو گئی، اس کو اپنی دکانداری ختم ہوتی ہوئی نظر آئی تو آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگا، جنگ ہو یا امن، وہ آپ کی خلاف سازش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ پھر اس نے اپنی چند ساتھیوں کے ذریعے آپ کے جو مسجد قباء کے نزدیک ایک مسجد بنائی اور ظاہر یہ کیا کہ میں یہ کسی مجبور یا معذور یا وقت کی شدت کے پیش نظر کوئی لوگ نہیں جا سکتے، یا اندھیری راتوں میں لوگ یہاں جو ہے یہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں گے، تو اس لیے یہ مسجد تعمیر کر رہا ہوں۔ حقیقت میں اس کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں تیار کی جائیں گی، ان کے خلاف جو ہے صلاح مشورے کر کے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اللہ نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں یعنی کھڑے ہونے کے روک دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جب آپ غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ آئیں اس مسجد میں نماز پڑھیں، اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا۔ ارادہ ان کا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو لوگ بھی لا محالہ اس میں پڑھیں گے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا، اس کا جو سیاق و سباق ہے، اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، من اولا جو اس سے پہلے دن سے جس پر جو اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے اس کی۔ احق ان تقوم من اول یوم، پہلے دن سے یعنی جس کی بنیاد، یعنی وہ کام جس کی بنیاد اللہ کے رضا پر، اللہ کے اخلاص پر، اللہ فرماتے ہیں وہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جو پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں ٹھہریں، اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھائیں۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، یعنی اخلاص والی مسجد کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ یعنی پاکیزگی سے، پاک ہونے سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی قباء کے جو لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور جو مسجد تم نے اخلاص سے، چونکہ یہ مسجد قباء جو ہے یہ وہ مسجد ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یعنی کہ اسلام میں سب سے پہلی بننے والی اور آپ کے ہاتھوں سے بننے والی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی تقوی، تقوی پر، من اللہ و رضوان خیر،
اللہ کی رضا پر وہ بہتر نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے کہ اے میرے محبوب، کیا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھے گی، یعنی نبی پاک کے ہاتھوں سے، ان اصحاب کے ہاتھوں سے پہلی یہ تعمیر ہونے والی مسجد، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیا وہ کافی نہیں ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی پر، جرف ہار فن ہار بھی فی نار جہنم، یعنی ایسے کنارے پر، ایسی کھائی کے کنارے پر جو گر جاتی ہے تو وہ اس کو لے کر جہنم میں گر جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یعنی واضح کر دیا، تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا اور فرما دیا کہ جو مسجد اخلاص پر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تعمیر کیا وہ بہتر نہیں ہے اس مسجد سے جس کی تعمیر ہی نفاق پر رکھی گئی ہے، جہنم کے کنارے، یعنی یہ کھائی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور کھائی کے پر یہ مسجد کی تعمیر کی گئی ہے، اور یہ زیادہ امکان ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور بہت جلد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بنیاد ہے اس کی، یہ گرے گی اور جہنم میں چلی جائے گی۔ یعنی ان سازشوں کی تدبیریں جو تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں ایسے جو ظالم ہیں نا ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے ظالم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت کے راستے میں نے بند کر دیے۔ یعنی اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر تبوک سے جب واپس آئے، یعنی تبوک جب جا رہے تھے تو انہوں نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں اب سفر میں ہوں، سفر میں جانے والا ہوں، واپسی پر دیکھیں گے۔ تو جب واپسی پر آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں اسی پر لے لیا اور عرض کرنے لگے کہ آپ جو ہے اس مسجد میں آ کر جو ہے نماز پڑھا دیں۔ لیکن رستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اس مسجد کی حقیقت اور منافقین کے جو سارے راز تھے، ساری جو سازشیں تھیں، اللہ نے سب ظاہر کر دیں اور اس مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ کو منع فرما دیا۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے کفار کی تمام سازشوں سے پردہ اٹھا دیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہی نفاق پر ہے، سازشوں پر ہے، اور ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے ایک جہنم کی وادی یا اس کی گھاٹی، اس کے کنارے پر اس کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ عنقریب یہ جو ان کی سارا جو معاملہ ہے، سارا جو کردار ہے، سارا جو عمل ہے، ان کا کیا دھرا سارا ہی ہلے گا اور جہنم میں جا گرے گا، ان سمیت، یعنی ان کی مسجد سمیت، ان کے اعمال سمیت، یہ سب جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ آپ نے اس طرح، یعنی اسلام ایک بہت بڑی سازشی جو ایک نظام بنایا تھا منافقوں نے، اس سے محفوظ ہو گیا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو جو چاہیں پردہ ہٹا کر دکھا دیں، جو چاہیں اللہ تعالیٰ علم دے دیں اور جو چاہیں نہ دیں، یہ لمٹ یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ اللہ جس چیز کا جتنا چاہیں علم اپنے محبوب کے دے دیں اور جہاں چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو سٹاپ کر دیں۔ تو یہ بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حضرت جبرائیل کے ذریعے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ انہیں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور اس مسجد کے بارے میں مسجد ضرار آپ دیکھیں نا، اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی، تعمیر ہوئی ہوگی، بنی ہوگی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم ہوتا تو آپ ضرور یقیناً اس کو روک دیتے، کیونکہ اس وقت مسلمان کافی طاقت میں آ چکے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کے بعد جو واپسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، تو پھر آپ نے اس میں نہ تو مسجد میں گئے نہ اس میں نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سمجھ ایسے ہی آئے گا جب ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔